بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ حمد و ثناء رب جلیل اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزتوں، محبتوں، چاہتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد وقاص جاوید قادری صاحب، حضرات محترم شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اگلا مصرع ان کے لیے تھا کہ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ بندہ نہایت ہی خوش قسمت بھی ہے اور قسمت کا سکندر بھی ہے، اور میں یہ بھی کہوں کہ آپ پرانا کوٹ والوں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کے لیے یہ بندہ باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں ایک محفل ہو تو وہ قسمت کا سکندر ہے، تو یہ بندہ کتنا ہی خوش قسمت ہے، اور قسمت کا سکندر کیوں نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آج پرانا کوٹ کے گھر گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہے۔ رب ذوالجلال ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے نماز کی فضیلت، نماز کی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، چھوٹا سا یہ جملہ ہے، لیکن یہاں پر عاشقوں کے عاشق، محبوبوں کے محبوب، قربان جاؤں اس ہستی پر جس نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی حد ہی کر دیں۔ کیا ترجمہ لکھتے ہیں؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، رب اعلان کر رہا ہے کہ مجھے یاد کرتے ہوئے نماز قائم کرو۔
ترجمہ دیکھیں آپ کہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرتے ہوئے کیا کرو، مجھے یاد کرتے ہوئے کیا کرو۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر انہوں نے بہت سارے علم کو گھیرے میں لے لیا، یعنی کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ مجھے بھی جب بھی یاد کرنا ہے تو نماز قائم کرنی ہے، خواہ تمہیں بارش کی طلب ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، سورن گرن لگے تب بھی نماز پڑھنی ہے، چاند گرن لگے تب بھی نماز پڑھنی ہے، اگر کوئی حاجت پیش آئے تب بھی صلاۃ الحاجت نماز ہی قائم کرنی ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، خوشی بھی ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، کوئی غمی ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہو تحیت الوضو کر کے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں پہنچ چکے ہو تحیت المسجد ادا کرو، رب کا شکر ادا کرو، تب بھی نماز ہی پڑھنی ہے، یعنی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جب بھی رب کو یاد کرنا ہے تو نماز ہی قائم کرنی ہے، جب بھی رب کو یاد کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، جب بھی رب کو یاد کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، جب بھی رب کو یاد کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ حضرات محترم، نماز کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، انہی بزرگوں نے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری، تفسیر مظہری، آپ نے لکھا ہے کہ نماز کی شان یہ ہے، نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے نماز کا ذکر قرآن پاک کے اندر 300 مرتبہ عطا فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ نماز کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا، اعلان کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، الغرض 300 مرتبہ رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ وہ رب ہے، بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، کن کہہ کر ساری دنیا کو بنا دیا ہے، لفظ کن کہہ کر ساری دنیا کو بنا دیا، فیکون کہے گا ساری دنیا کو ختم کر دے گا۔ اگر وہ چاہتا، رب ہے، کریم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر وہ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ اعلان کر دیتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگوں بس نماز قائم کرو۔ اگر جو اس کی حکم عدولی کرتا، اس کا حکم نہ مانتا، تو وہ چاہے سزا دے، چاہے اس کو بخش دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ وہ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ اعلان کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن 300 مرتبہ اعلان کر کے بتایا کہ اے لوگوں نماز کو حقیر نہ سمجھو، نماز کی بڑی فضیلت ہے، نماز کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، حفاظ بھی موجود ہیں، پورے قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے 4 مرتبہ لفظ خنزیر استعمال کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ لفظ خنزیر استعمال ہوا ہے پورے قرآن پاک کے اندر۔ اور خنزیر کے بارے میں یہ موجود ہے کہ اگر خنزیر خشک بھی ہو، اگر آپ کے جسم پر اس کا بال بھی لگ جائے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر خنزیر خشک بھی ہو، اس کا جسم کا ایک بال بھی آپ کے جسم کے کپڑوں پر بھی لگ جائے، آپ کے جسم پر بھی لگ جائے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، آپ کا جسم بھی ناپاک ہے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، آپ کا جسم بھی ناپاک ہے۔ 4 مرتبہ اس کا اعلان کیا تو وہ اتنا ناپاک ٹھہرا کہ اس کا بال بھی آپ کے جسم کو لگ جائے تو آپ کا جسم ناپاک ہے۔ تو حضرات محترم، پھر نماز کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا کہ رب ذوالجلال 300 مرتبہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں نماز قائم کرو۔ آئیے حضور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیے۔ حضور آقا علیہ السلام کی آخری وصیت ہے
دنیا سے جا رہے ہیں. دوسری فضیلت بتا رہا ہوں. پہلی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں آیا. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, وصیت فرما رہے ہیں. آخری وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ صحابہ اکرام موجود ہیں. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, اے صحابہ اقیموا الصلاۃ. کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ. اے صحابہ نماز قائم رکھنا. اتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا. جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ 3 مرتبہ موجود ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ 3 مرتبہ یہ وصیت فرما کر گئے ہیں صحابہ اکرام کو کہ اے صحابہ اقیموا الصلاۃ. 1 مرتبہ نہیں فرمایا, 2 مرتبہ نہیں فرمایا, 3 مرتبہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, اے صحابہ نماز قائم رکھنا. اتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہنا. حضرات محترم یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنے لگا ہوں. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری پردے کا آخری وقت ہے. دنیا سے جا رہے ہیں, ظاہراً پردہ فرما رہی ہیں. اگر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کچھ اور وصیت نہ کر سکتے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13 سالہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں دین مصطفیٰ کی تبلیغ کر رہے ہیں. 10 سال مدینہ المنورہ میں گزار دیے دین مصطفیٰ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں بھی کتنی بار موجود ہے. جامع ترمذی کے اندر حضرت محمد بن اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ میں نے نوٹ کی ہے نماز کے متعلق, نماز کی فضیلت کے متعلق, وہ تقریباً 3000 کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں. کتنی؟ 3000 کے متعلق, 3000 کے الگ ایسی حدیث مبارکہ ہیں کہ جو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہے کہ نماز قائم رکھنا. اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں. صحابہ اکرام موجود ہیں. ظاہراً حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ نماز قائم رکھنا. لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ کچھ وقت آئے گا بڑا ہی خطرناک ہوگا. ایک زمانہ آئے گا میری امت پر, لوگ بڑا ہی حقیر سمجھے گے اس نماز کو. حضرات محترم اگر میں یوں کہوں کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں, اگر آپ کی علاقے کی بستی 100% ہے تو 95% ہمارے علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نماز کو عملاً چھوڑ دیا ہے. عملاً چھوڑ دیا ہے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ان کو وصیت فرما رہے ہیں, اے صحابہ نماز قائم رکھنا. لیکن صحابہ کون ہیں؟ صحابہ تو وہ ہیں کہ ان کو وہ بھی حدیث مبارکہ یاد تھی کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحابہ کرام کو یہ حدیث مبارکہ موجود, ان کو خبر نہیں تھی اس حدیث مبارکہ کی. صحابہ کرام کو اس حدیث مبارکہ کی خبر نہیں تھی کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, کہ نماز بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. صحابہ کرام کو موجود نہیں تھا. صحابہ اکرام کو یہ بھی بات موجود نہیں تھی کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرون ای الاعمال فقد ترکہ غیر الصلاۃ, کہ جس نے جان بوجھ کر اس عمل کو چھوڑ دیا اس نے تحقیقاً کفر کیا. صحابہ اکرام انہوں نے عمل کر کے بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں دیکھا کرتے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا تو ہم کہتے کہ یہ شخص ایمان والا ہے, یہ شخص ایمان والا ہے. جو مسجد میں آتا اس کے لیے ارشاد فرماتے کہ یہ شخص ایمان والا ہے. جو مسجد میں نہیں آتا صحابہ اکرام کہتے
کہ ابھی تک اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ ابھی ایمان والا ہویا ہی نہیں، وہ ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوا۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے صحابہ نماز قائم رکھنا۔ ظاہراً ان کو بتایا، لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ مجھے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے بعد میں جن کو موبائل ہی اتنا قیمتی ہوگا کہ اس موبائل کی خاطر وہ نماز کو ترک کر دیں گے، ڈراموں کی خاطر وہ نماز کو ترک کر دیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے۔ اگر علامہ صاحب ان کو کہیں گے آؤ مسجد میں نماز کی طرف، آپ نے بھی کتنے بندے دیکھے ہوئے ہیں مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں، مسجد کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آنے کی انہیں بھی توفیق نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسلمان مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے اسی طرح مومن مسجد کے اندر خوش ہوتا ہے۔ یہ مسجد کو باہر سے چومنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک آپ مسجد کے اندر نہیں آئیں گے۔ اگلی بات سنیے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المنافق فی المسجد کالقفص فی الطیر، منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہے، جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر جب قید ہوتا ہے تو وہ پر مارتا ہے کب مجھے آزاد کیا جائے، وہ پر مارتا رہتا ہے، وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اسی طرح منافق کی بھی یہی علامت ہے کہ وہ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، جلدی جلدی نماز ختم کروں نکلوں مسجد کے، کبھی وہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے نکلوں۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ مسجد کے اندر ٹھہرتا نہیں ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت ہے۔ حضرات محترم، یہاں سے نماز کی فضیلت کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی فضیلت کتنی ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی یہی اعلان کر رہے ہیں کہ اے صحابہ نماز کو قائم رکھنا۔ پھر اگلی بات سنیے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب یوم القیامت فی الصلاۃ، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن بندے سے جب جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ بولیے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات کہہ دوں، یہ بھی عاشق ہی ہے، عشق والے ہی جانتے ہیں کیسے نکتے بیان کرتے ہیں عشق والے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال کیا جائے گا قیامت والے دن ان اول ما یحاسب بین العبد یوم القیامت فی الصلاۃ، سب سے پہلے جو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ کیوں کیا جائے گا؟ روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا، اور بھی کتنی عبادات تھی۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی تھا۔ یہ کیوں رکھا گیا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟
नुक्ता बयान करते हैं। वो इसलिए रखा जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में इसलिए पूछा जाएगा कि रब भी ये देख रहा है कि मेरे महबूब की सबसे आखिरी जो वसीयत है वो नमाज है। नमाज के बारे में ही सबसे पहले मैं पूछूं, सबसे पहले नमाज के बारे में ही पूछूं, इसलिए कि मेरे महबूब ने सबसे आखिर में वसीयत जो नमाज की फरमाई है। अपने महबूब के उम्मतियों से पहले नमाज के बारे में पूछूं कि नमाजें कितनी पढ़ के आए हो, फिर अगला हिसाब किताब होगा। तो हजरत मोहतरम, ये दूसरी फजीलत है कि हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने जाना दुनिया से जा रहे हैं, तब भी नमाज की तलकीन कर रहे हैं। और जब कयामत बपा होगी, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। यही भी नमाज की फजीलत है। उससे अगली फजीलत ये है कि हजरत मोहतरम, आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ा मोजज़ा रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम अंबिया को मोजज़ात अता फरमाए, तमाम अंबिया को मोजज़ात अता फरमाए, लेकिन अपने प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने सरापई मोजज़ा बनाया। सबसे बड़ा जो मोजज़ा है वो कुरान पाक है, जिस पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक हैं। सबसे बड़ा मोजज़ा हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या है? क्या है? क्या है? जो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। हम कुरान पाक को भी उस वक्त खोलते हैं जब अपनी बेटी को रुखसत करना होता है, उसके भी सर के ऊपर रखते हैं। और बेटी को भी कभी हमने वसीयत नहीं की बेटी घर जाकर इस कुरान को खोलना। वो बेटी भी क्या करती है, उस कुरान को उसी तरह अलमारी के ऊपर रख देती है। ये अक्सर है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। सबसे बड़ा जो मौजज़ा वो क्या है? और दूसरे नंबर पर सबसे जो बड़ा मौजज़ा है वो नमाज है। सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? नमाज है दूसरे नंबर पर। और इसकी फजीलत का आलम यह है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जितनी भी इबादत थी सारी की सारी अपने प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुनिया पर फर्ज की। और इस नमाज को दुनिया में नहीं, इस नमाज को सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इस नमाज को रब्बे ज़ुल जलाल ने दुनिया पर फर्ज नहीं किया। रब चाहता तो दुनिया में ही फर्ज कर देता, लेकिन नमाज की हकीकत, नमाज की फजीलत बतानी थी, इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब को अपने पास बुलाया और बुलाकर नमाज अता की। और नमाज अपने महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ा जो तोहफा है नमाज है। नमाज तोहफा जो बड़ा है, अपने महबूब को अता जो करना था, सबसे बड़ा जो तोहफा था, तो तोहफा इस तरह नहीं दिया जाता। तोहफा इस तरह नहीं दिया जाता। तोहफा पास बुलाकर फिर प्रोटोकॉल देकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा भी गए, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा भी गए, फिर जन्नतो दोज़ो का मुआयना भी किया। सब कुछ करने के बाद फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब को अपने पास बुलाकर फिर मौजज़ा, फिर नमाज जैसा तोहफा अता फरमाया। ये इसलिए तोहफा अता किया कि रहती दुनिया को बताना था कि ऐ लोगों, नमाज को हकीर ना समझो, इस नमाज की खातिर अपने आप को छोड़ना दो, अपने मोबाइलों पर ना लगे रहो, फिल्मों और ड्रामों में ही ना मगन रहो। बहुत सारे लोग आपने भी देखे हैं, कई हमारे नौजवान भी ऐसे हैं कि जिनको कहा जाए ना कि नमाज पढ़ने के लिए आओ, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी फिल्म रह गई है, थोड़ा सा ड्रामा रह गया, थोड़ी सी गेम रह गई है। हज़रात मोहतरम, कितने फरमान सुना चुका हूं। अगर कुरान पाक की आयत में आपको बताऊं कि हुज़ूर आका कुरान पाक की आयत क्या कहती हैं, वलम नकुम मिनल मुसल्लीन। सबसे बारी क़यामत वाले दिन सूरह मुदस्सर में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि
قیامت والے دن یہ جو بے نمازی ہوں گے نا، یہ جب جہنم میں جانے لگیں گے نا، تو دوسرے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ اتنی سزا جو تم کو مل رہی ہے یہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ تو وہ کیا اعلان کر کے کہیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر یہاں پر میں بتا دوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جو سب سے تھوڑا عذاب دیا جائے گا، وہ کل قیامت والے دن یہ عذاب ہوگا کہ فویل للمصلین، بے نمازیوں کے جہنم کے گڑھا ایک ہے جس کا نام ویل ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ویل ایک نام کا کنواں ہے جس کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، اور وہ ویل جو کنواں ہے وہ ہے کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ویل جو کنواں ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک صندوق ہے جس کے چاروں طرف سوراخ ہیں، جو بے نمازی ہوگا وہ اس صندوق کے اندر ڈال کر اس کنویں میں ڈالا جائے گا، اور پھر جتنے بھی جہنمی ہوں گے سارے جہنمیوں کی پیپیں گندا خون اس کنویں میں شامل ہو کر اس بے نمازی تک پہنچے گا۔ یہ سب سے ہلکی سزا ہے بے نمازی کی، اس لیے کہ نماز ہے ہی کتنی عظمتوں والی، جو عظمتوں والی، جو رفعتوں والی چیز ہوتی ہے، اس جتنی جس کی قدر ہوتی ہے اس پر اتنا ہی اس پر امتحان ہوا کرتا ہے۔ آپ نے واقعہ کربلا بھی دیکھا ہے، امام حسین شان کیا تھی، اتنا ہی بڑا حساب ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات کتنی بڑی ہستی ہے، اتنا ہی ان پر امتحان آئے۔ اس لیے نماز کی بھی جتنی ہی فضیلت ہے اتنا ہی اس پر عقاب بھی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ سنا دوں؟ کیا کہتے ہیں، سنا دوں؟ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس آیت مبارکہ کے متعلق حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے سب کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، گدھا جو ہے اس کی تسبیح کیا ہے؟ گدھا جو ہے اس کی تسبیح کیا ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی قلبا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گدھا رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یا رب ذوالجلال تیرا کروڑ ہاں شکر، ارب ہاں شکر کہ تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ یہ گدھے کی تسبیح ہے، الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی قلبا۔ یا رب ذوالجلال تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ پھر صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتے کی تسبیح کیا ہے؟ کس کی تسبیح؟ کتے کی تسبیح کیا ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتے کی تسبیح یہ ہے، الحمدللہ الذی جعلنی قلبا ولم یجعلنی خنزیرا۔ یہ کتے کی تسبیح ہے۔ کتا رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یا رب ذوالجلال تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ یہ کتے کی تسبیح ہے۔ پھر صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب خنزیر کی تسبیح کیا ہے؟ کس کی تسبیح؟ خنزیر کی تسبیح کیا ہے؟ حضرات محترم، اب اپنے دلوں پر نگاہ اپنی ڈال کر
اور دل کے دروازے کھول کر سنیے گا، اور یہی فرمان یہاں سے یاد کر کے جائیے گا، اور اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماں کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو یہی ان کو پیغام پہنچائیے گا۔ اگر آج آپ نے یہ پیغام اپنے گھر والوں تک پہنچا دیا، حضرات محترم میں کہتا ہوں کہ علامہ صاحب کی یہ جو 12 روزہ محافل ہے، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خنزیر کی تسبیح کیا ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی ترک الصلاۃ۔ پھر پڑھ دوں، الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی ترک الصلاۃ۔ خنزیر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رب ذوالجلال، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پھر حضرات محترم آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو مومن کہنے کے حقدار ہیں؟ حضرات محترم، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ۔ اے لوگو، یہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ یہ آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہم کتنی پہنچا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے عمل سے بھی دیکھ لیجئے، حدیث مبارکہ بھی آپ نے سن لیجئے کہ ان احادیث مبارکہ سے بھی آپ دیکھیے، کیا ہم منافق تو نہیں ہیں؟ ہم کافر تو نہیں ہیں؟ ہم خنزیر سے بدتر تو نہیں ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کبھی قرض بھی نہ دینا۔ 11ویں شریف بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں، لیکن 11ویں شریف والے کا یہ فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ بے نمازی کو کیا کرنا؟ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفن کرنا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے شعر ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ان کا بھی فرمان سنا دوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی جو ہے نا، بے نمازی یہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ کس سے بدتر ہے؟ شیطان سے بدتر ہے۔ پوچھا گیا کہ سلطان باہو یہ کس طرح ہے بدتر؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے بدتر ہے کہ شیطان نے رب کے بارگاہ میں نہیں، رب کے نبی کی بارگاہ میں، رب کے بندے کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ لائن ٹھہرا، وہ مردود ٹھہرا۔ ہم تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ شیطان نے رب کے بندے کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ اتنا لائن ٹھہرا، تو ہم تو رب کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار ہی کر رہے ہیں۔ رب کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، ہر وقت کھلا رہا ہے۔ کبھی ہمیں یاد آیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، اپنی جبینوں کو جھکا دیں؟ رب اعلان کر رہا ہے، قرآن پاک میں آیت مبارکہ موجود ہے، رب اعلان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیقاً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ الذین ہم
अन सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू रखते हैं वो ईमान वाले कामयाब हो गए। हजरत मोहतरम यहां से ये भी बात कह दूं कि जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू नहीं रखते, ये उनके बारे में है कि वो ईमान वाले का जो खुशू और खुजू रखते हैं उनके बारे में है कि वो ईमान वाले कामयाब हो गए। जो खुशू और खुजू नहीं रखते उनके बारे में क्या आलम होगा, और जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं है उनके बारे में क्या आलम होगा। हर रोज अलामा साहब यहां पर अजान देते हैं कि नहीं देते? अजान की आवाज हर रोज आती है कि नहीं आती? आती है। मस्जिद में खड़े होकर अलामा साहब कह रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वुजू भी किया है, मस्जिद में भी सबसे अफजल जगह मस्जिद है। सबसे अफजल जगह है कि नहीं? सबसे अफजल जगह मस्जिद है कि नहीं? अल्लाह का घर है, सबसे अफजल जगह है मस्जिद, सबसे अफजल जगह है। मस्जिद में खड़े होकर क्या सदा आ रही है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कसमें उठाई जा रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के एक होने की भी कसम उठाई जा रही है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी गवाही दी जा रही है कि हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही रसूल हैं। उसके बाद मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, ऐ लोगों आओ नमाज की तरफ। हर रोज 20 मरतबा ये सदाएं आ रही हैं कि नहीं? सदाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों अगर नमाज पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं कि नमाज अजान दी जा रही है मस्जिद के अंदर और कस्में भी उठाई जा रही हैं कि ऐ लोगों मस्जिद में आओगे कामयाब भी हो जाओगे, नमाज पढ़ लोगे कामयाबी भी तुम्हें मिलेगी। अगर नमाज पढ़ लोगे, कुरान भी यही ऐलान कर रहा है, तुम कामयाब हो जाओगे। एक बात है आपने भी देखी होगी, सुनी होगी। मास्टर साहब हैं, वो अपने शागिर्दों से सवाल करते हैं कि ऐ बेटा मुझे ये बताओ कि नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते। ये मास्टर साहब सवाल कर रहे हैं अपने शागिर्दों से कि ऐ बेटो मुझे ये बताओ कि नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते। 3 बच्चे खड़े होते हैं। कितने? पहला बच्चा बोलता है उस्ताद जी वो बंदे नमाज नहीं पढ़ते जिनको नमाज आती नहीं है। जिनको नमाज। दूसरा बच्चा बोलता है उस्ताद जी नमाज वो नहीं पढ़ते जिनको नमाज जो मर चुके हैं, जो मर चुके हैं वो नमाज। और तीसरा बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है कि उस्ताद जी काफिर जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। काफिर जो है वो नमाज नहीं पढ़ता। अब आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं कि हम इन तीनों में शामिल तो नहीं है। क्या हमें नमाज आती है कि नहीं आती? क्या हम मर चुके तो नहीं है? क्या हम काफिर तो नहीं हो चुके? तो हजरत मोहतरम नमाज बड़ी ही अफजलियत वाली चीज़ है, बड़ी ही इसकी फजीलतें हैं, बड़ी ही इसकी रहमतें बरकतें हैं। हजूर बहुत सारे फरामीन हैं हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हजरत मोहतरम इसी नमाज के तवस्सुल से हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला आपको भी कैद किया गया था और जानवर आप पर छोड़ा गया था। वो जानवर भी जब आप पर छोड़ा गया तो वो जानवर जब देखता है हजरत खुबैब बिन अदी आपको सजदे की हालत में, तो वो जब आपके पास आता है तो वो जानवर भी आपके तलवे चाटना शुरू कर देता है। तो जब कुफार ने देखा हजरत खुबैब बिन अदी नमाज से फारिग हुए तो रोने लगे। रोने का सबब काफरों ने हंसना शुरू कर दिया। जब काफर हंसे तो मजाक में वो कहने लगे कि ऐ खुबैब बिन अदी बस इतनी ही ताकत थी तेरी, इतनी ही जुर्रत थी कि रोने लग गया है। आपने फरमाया मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मौत मेरे सामने है, मौत तो मेरे तलवे चाट रही है।
موت میرے تلوے چاٹ رہی ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں اس جانور کے چاٹنے کی وجہ سے میرا جسم ناپاک تو نہیں ہو گیا۔ حضرات محترم صحابہ اکرام اس وجہ سے رویا کرتے تھے۔ وقت گزر چکا ہے، بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں، فرامین بھی ہیں، آپ سنے بھی گئے۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہی ایک حدیث مبارکہ جو میں پہلے بتائی ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی قلبا جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی ترک الصلاۃ۔ یہ پیغام جو ہے یہ آپ ہر بندہ اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے ماں ہیں، باپ ہیں، والدین، جو کچھ بھی ہے، بیٹیاں بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، ان تک اس فرمان کو ضرور پہنچائیے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔